अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उस वक्त दुबई के बाजार में बेजारी के आलम में इधर उधर घूम रहा था। मैंने बेशुमार कोशिशों के बावजूद कोई काम ढूंढने की कोशिश की, मगर मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। ना मेरे हाथ में कोई ख़ास हुनर था और ना ही इतनी तालीम कि मुझे अच्छी नौकरी मिल पाती। पाकिस्तान से मैं ये सोच कर आया था कि दुबई में कोई भी मेहनत मजदूरी कर लूँगा और घर वालों को पैसे भेजता रहूँगा। मगर यहाँ आकर मुझे होश आया और पहली बार अंदाज़ा हुआ कि यहाँ भी सब कुछ जान पहचान पर चलता है। ना मैं यहाँ की ज़ुबान से वाकिफ़ था, न ही किसी शख्स से जान पहचान रखता था कि किसी से नौकरी की बात कर सकता। मैं खामखा सड़कों पर भटकता रहता, दुकानों पर जाकर नौकरी की दरख्वास्त करता, टूटी फूटी इंग्लिश में अपना मसला समझाने की कोशिश करता, मगर शाज़ो नादर ही कोई मेरी बात समझता, और जो समझते वो भी साफ इनकार कर देते, क्योंकि उनके नज़दीक दुकान पर मुझ जैसे अजनबी ज़ुबान वाले को रखने का मतलब था अपनी कारोबारी मुश्किलात को बढ़ाना। पिछले 4-5 माह से मैं मुसलसल हाथ पांव मार रहा था। पाकिस्तान से जो थोड़ी बहुत रकम लाया था वो भी इस जदोजहद में ख़त्म हो गई थी। ना मेरे पास रहने के लिए कोई ढंग की जगह थी और ना ही कोई काम। मैंने अपने जैसे पाकिस्तानी ढूंढने की कोशिश की, मगर यहाँ भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। बाज़ारों में घूमने फिरने के बावजूद मुझे ना कोई पाकिस्तानी मिला और ना ही इंडियन नज़र आया। हर दिन मेरे लिए मज़ीद मुश्किल होता जा रहा था। घर वाले 4-5 माह से इस इंतज़ार में बैठे थे कि मैं यहाँ से पैसे भेजना शुरू करूँगा। उन्होंने अपने गुर्बत के आलम में ज़मीन का एक टुकड़ा बेचकर मुझे यहाँ भेजा था और मैं यहाँ आकर हाथ पर हाथ धरे बैठा था, क्योंकि काम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। आज भी मैं इसी परेशानी में बाजार में बेमकसद घूम रहा था कि अचानक मेरी नज़र दुकानों से हटकर एक तरफ खड़ी 3 अरबी औरतों पर पड़ी। वो औरतें हिजाब के बगैर थीं और इतनी हसीन और जवान थीं कि मैं भी एक लम्हे के लिए रुककर उन्हें देखने के लिए मजबूर हो गया। फिर जब अचानक से उन्होंने तीनों ने मुझे अपनी तरफ देखते हुए पाया तो वो चौंक गईं, और इससे पहले कि मैं शर्मिंदगी से नज़रें फेरता उन्होंने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। मैं हैरान रह गया, इर्द गिर्द नजरें दौड़ाईं कि शायद वो किसी और को बुला रही हूं, मगर दोबारा देखने पर वो फिर मुझे ही इशारा कर रही थी। हैरत और उलझन के बावजूद मैं उनकी तरफ चल पड़ा। अभी मैं उनके करीब ही पहुंचा था कि उनमें से एक औरत ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए एक तरफ ले गई। उस औरत की इस अमल पर मैं बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि मैंने दुबई के बारे में बहुत सी उल्टी सीधी बातें सुन रखी थीं। मुझे खौफ महसूस हुआ कि कहीं ये औरतें मेरे साथ कोई गलत हरकत ही ना कर दें। आखिर यहाँ की औरतें भी इतनी चालाक किस्म की थीं कि हम जैसे भोले भाले मर्दों को आसानी से अपने जाल में फंसा लें। खैर, जब वो औरत मुझे खींचकर एक तरफ ले गई तो मैंने घबराहट में अपना हाथ झटक कर छुड़ाया और उनकी तरफ उलझी हुई नज़रों से देखा। मैं सबसे बड़ा मसला यही था कि मैं उनकी ज़ुबान नहीं जानता था, लेकिन फिर भी मैंने हौसला किया और टूटी फूटी इंग्लिश में पूछने लगा कि आखिर उन्हें मुझसे क्या चाहिए। मेरी बात सुनकर उनमें से एक औरत बोली, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? उसकी इंग्लिश भी मेरी तरह कमज़ोर थी, इसलिए मुझे उसके अल्फाज को समझने में कुछ वक्त लगा, मगर जब मतलब समझ आया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। मैं तो खुद एक बेरोज़गार और बेयारो मददगार इंसान था, भला मैं इन औरतों की क्या मदद कर सकता था। लेकिन फिर भी हमदर्दी के जज्बे में मैंने हल्का सा सर हिला दिया। ये देखकर दूसरी औरत बोली, हम तुम्हें एक रात का 2000 दिरहम देंगे। तुम जवान मर्द हो और हमारा काम बासानी कर सकते हो। उसकी इंग्लिश काफ़ी बेहतर थी, इसलिए उसकी बात मुझे फ़ौरन समझ आ गई, मगर उसका जुमला सुनकर मैं सख्ते में आ गया।
मैं शशदर आंखों से उन औरतों को देखने लगा जो बड़ी बेचैनी से मेरी तरफ तक रही थीं और मेरे जवाब के इंतजार में थीं। दिल ही दिल में मुझे अफसोस हुआ कि ये अरब मुल्क है और यहाँ भी ऐसे घनौने काम हो रहे हैं। लेकिन जज्बाती सोच को एक तरफ रखकर जब मैंने अपनी हालत पर गौर किया तो हकीकत सामने थी। मैं कई महीनों से बेकार फिर रहा था। मेरे पास न नौकरी थी न पैसे, और घर वाले उम्मीद बांध कर बैठे थे कि मैं कुछ भेजूंगा। ऐसे में ये मौका मेरे सामने था कि सिर्फ एक शर्त पूरी करने के बदले मुझे 2000 दिरहम मिल सकते थे। लम्हा भर के लिए तज़बज़ब के बाद मैंने हामी भर ली और उनसे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ। मेरी बात सुनते ही उनके चेहरों पर खुशी की रोशनी फैल गई और उनकी आंखें चमक उठी। मैं ये नहीं जानता था कि वो मुझे किस राह पर ले जाने वाली हैं, लेकिन इतना ज़रूर समझ गया था कि इतनी हसीन और जवान बेपर्दा औरतें किसी अजनबी मर्द से किस किस्म का मुतालबा कर सकती हैं। यह धंधा हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी छुप छुप कर कई जगह होता है, और अब तो कुछ औरतें खुलम खुला सड़कों पर अपना जिस्म बेचती फिरती हैं। अगरचे पाकिस्तान में मैंने कभी ऐसी गंदी राहों का तसव्वुर तक नहीं किया था, मगर अब गुर्बत और हालात की तंगी ने मुझे इतना मजबूर कर दिया था कि मेरी शराफत और ईमान सब पैसे के आगे झुकने लगे। जैसे ही मैंने हामी भरी, वो औरतें मुझे अपने साथ ले जाने लगी। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मेरे पीछे कोई सहारा नहीं था, ना ही कोई इस अजनबी जगह पर मुझे जानता था। अगर मैं गायब हो भी जाता तो किसी को खबर ना होती। फिर भी मैंने खुद को तसल्ली दी कि मैं एक मर्द हूं और औरतों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यूं मैं एतमाद का दिखावा करते हुए उनके पीछे चलने लगा। वो बाजार से दूर निकल गई और मुझे साथ लिए इतना चलती रहीं कि मेरी टांगें थक कर जवाब देने लगी। मैं हैरान था कि ये अरबी औरतें किस कदर फुर्ती से आगे बढ़ रही हैं। उनके कदम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और जोशो खरोश की शिद्दत से उनके चेहरे सुर्ख हो चुके थे। इतने में वही औरत जिसकी इंग्लिश बाकियों से बेहतर थी पलट कर मेरी तरफ देखते हुए बोली, कदम तेज करो, हम बस पहुंचने वाले हैं। ये सुनकर मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे उन औरतों की खुशी और जोश पर सख्त हैरत हो रही थी कि कोई औरत आखिर किसी मर्द को अपने साथ ले जाते हुए इतनी पुरजोश कैसे हो सकती है। मेरे दिल में अफसोस उभरा कि दुबई में भी ईमान महज नाम का रह गया है। वो सब जवान और खूबसूरत औरतें थीं, मगर ना उनके सरों पर पर्दा था, न ही लिबास में कोई शर्म व हया नजर आ रही थी। मेरे सवाल पर एक औरत ठहरी और बोली कि तुम्हें जल्द सब पता चल जाएगा। फिर हौले से मुस्कुरा कर कहने लगी कि हम पिछले एक हफ्ते से पागलों की तरह भटक रही हैं, एक एक मर्द की मिन्नत की, मगर कोई भी तैयार ना हुआ। अगर कोई साथ आ भी गया तो काम सुनते ही पैसे छोड़कर भाग खड़ा हुआ। लेकिन हमें उम्मीद है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। उसकी बात ने मुझे चौंका दिया कि आखिर वो ऐसा क्या चाहती हैं कि मर्द भाग जाते हैं। मैंने कहा कि बेहतर यही है कि आप मुझे पहले ही अपने काम की हकीकत बता दें, ताकि मेरा वक्त भी ज़ाया ना हो और मैं भी कहीं दूसरों की तरह उनका साथ छोड़कर भाग न जाऊं। ये कहते हुए मेरे कदम वहीं रुक गए थे, क्योंकि उन औरतों के पुरजोश अंदाज मुझे शक में डाल रहे थे। और अब मुझे एहसास हुआ था कि जो मैं सोच रहा था मामला वैसा नहीं है, बल्कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। भला एक मर्द इतनी खूबसूरत औरतों से दूर भागने की कैसे सोच सकता है? अपनी सोच पर मुझे शर्मिंदगी होने लगी थी कि अभी चंद लम्हे पहले ये लालच करके मैं उनके साथ चल पड़ा था कि मुझे 3 जवान औरतें भी मिल जाएंगी और पैसे भी, मगर अब
ندامت سے میرا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور مجھے واضح محسوس ہو رہا تھا کہ یقیناً یہ عورتیں کسی اور مقصد کے لیے ہی مجھے اپنے ساتھ لے جا رہی ہیں، یا ان کا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے مرد بھاگ جاتے ہیں۔ میرے سوال اور قدم روکنے پر وہ عورتیں بولی، نہیں، وہ سب مرد کمزور تھے اس لیے بھاگ کر، لیکن تم ہمیں بہت مضبوط قسم کے مرد لگ رہے ہو، یقیناً تم ہمیں مایوس نہیں کرو گے اور مخصوص وقت میں ہمیں چھوڑ کر بھاگو گے بھی نہیں، کیونکہ ایک رات کے 2000 درہم کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم بہت پریشان حال ہو، اگر چاہو تو روزانہ ہماری خدمت کر سکتے ہو اور ہم تمہیں ہر رات 2000 درہم دیں گے، بس تمہیں ہمیں خوش رکھنا ہوگا اور ہمیں یقین ہے تم پیچھے نہیں ہٹو گے۔ ان عورتوں کی باتیں سن کر میرا دل مزید گھبراہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں سارا معاملہ ہی مجھے مشکوک لگ رہا تھا، میرا ایمان ڈول رہا تھا اور جی چاہ رہا تھا کہ ابھی آنکھ بچا کر واپس پلٹ جاؤں، لیکن 2000 درہم کی کشش میرے سامنے تھی۔ سوچا اگر میں 1 ماہ ان کی خدمت کرتا رہوں تو 60,000 درہم بآسانی کما لوں گا۔ اتنی بڑی رقم کا تصور کرتے ہی دوبارہ سے میری آنکھوں میں چمک آ گئی تھی اور میرے قدم دوبارہ نئے جوش سے ان کے ساتھ آگے بڑھنے لگے تھے۔ خیر پھر چلتے چلتے وہ عورتیں ایک خوبصورت اور صاف ستھرے گھر پر رکی جو نہ بڑا تھا نہ چھوٹا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک عورت نے دروازے پر کنڈی چڑھا دی، جس سے میری گھبراہٹ اور بڑھ گئی۔ انہوں نے پہلے مجھے پانی پلایا، پھر پوچھا کہ کھانا کھایا ہے یا نہیں تم نے۔ دوسری عورت نے کہا، تم بہت نڈھال سے لگ رہے ہو، جیسے بھوک نے تمہاری یہ حالت کر دی ہو۔ ان کی فکر مندانہ باتیں سن کر مجھے یاد آیا کہ واقعی پچھلے 2 دنوں سے میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ شرمندگی نے مجھے جکڑ لیا کہ ایک ہٹا کٹا مرد ہوتے ہوئے بھی آج میں اس حال میں بیٹھا ہوں کہ کھانے کے پیسے بھی نہیں کما سکا۔ اور پھر میں نے انہیں بتایا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، یہاں کوئی نوکری نہیں ہے، 4-5 ماہ سے دھکے کھا رہا ہوں۔ جو پیسے روانگی کے وقت میں اپنے ساتھ لایا تھا اب تو وہ بھی ختم ہو چکے ہیں اور اب میں بالکل خالی ہاتھ ہوں، اس لیے میں نے کھانا نہیں کھایا اور آج بھی روزگار کی تلاش میں نکلا تھا۔ میں نے یہ بتاتے ہوئے ان عورتوں کو یہ جتانے کی کوشش بھی کی تھی کہ میں نہایت مجبوری کی حالت میں ان کے ساتھ یہاں آیا ہوں، ورنہ نہ آتا۔ میں نے کہا کہ بھوک چیز ایسی ہی ہے کہ انسان ساری اکڑ اور شرافت بھول جاتا ہے۔ میں بھی 2 دن کی بھوک کو برداشت نہیں کر پا رہا، مجھے اپنے گھر کی بھی فکر ہے اور اپنی بے روزگاری کا بھی غم ستا رہا ہے، اس لیے میں ان کے پاس یہاں تک آ گیا ہوں، حالانکہ میں نے ان سے کام کی نوعیت بھی نہیں پوچھی تھی۔ میری بات پر وہ تینوں عورتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں اور عربی میں بولنے لگیں، پھر ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں، یوں جیسے شکار پھنسا لینے پر کوئی ہنستا ہے۔ وہ بولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم بھی مجبور ہو اور ہم بھی تمہارے جیسے ہی مرد کی تلاش میں تھی۔ اچھا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اور ہم دونوں کا فائدہ ہو جائے۔ وہ مجھ سے بولی، تم ایسا کرو، اپنی روزی روٹی کے لیے فکر کرنا بند کر دو، آج سے تم ہمارے پاس آؤ اور ہمارا کام کرنا، بدلے میں ہم تمہیں پیسہ بھی دیں گے اور کھانا پانی بھی مفت ہوگا۔ میں ان کی بات پر چونک گیا، اس بار میں انہیں کچھ نہیں کہہ پایا تھا، مجھے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے شرمندگی ہو رہی تھی۔ تبھی ایک عورت اٹھ کر گئی اور نہایت لذیذ کھانا لے آئی۔ وہ مجھ سے بولی، پہلے کھانا کھاؤ اور پیٹ بھرو اپنا، جب تازہ دم ہو جاؤ گے تو ہمیں تمہیں اپنے کام کی نوعیت بتا دیں گے، مگر تم فکر مت کرو، وہ کام بہت آسان ہے، بس تمہیں اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے۔ میں ان کی بات سننے کے بجائے
उस वक्त अपने सामने पड़े उस खाने को देख रहा था। बुना हुआ गोश्त और लजीज खाने की खुशबू मेरी भूख को चमका गई थी। मैं किसी भूखे की तरह खाने पर टूट पड़ा। खाना खाकर जब मेरा पेट भरा तो मैंने पानी पीते हुए उनसे कहा कि मैं तुम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं। अब तो तुम मुझे जो भी काम कहोगी मैं करूंगा, बस मुझे बदले में ऐसे ही खाना पीना और पैसे चाहिए। मेरी बात पर वो खुश हो गईं और बोली कि ठीक है, आ जाओ हमारे साथ। मैं उनके पीछे चल पड़ा। वो मुझे लेकर एक तारीक राहदारी में दाखिल हुई। चलते चलते हम बिल्कुल आखिर में एक छोटे से कमरे तक पहुंचे। अरबी औरतों ने जल्दी से अपने छोटे से दुपट्टे अपने चेहरों के गिर्द लपेटते हुए अपने चेहरे बिल्कुल छुपा लिए। अब सिर्फ उनकी आंखें नजर आ रही थीं। मैं उनकी हरकतों पर हैरान हो रहा था। मुझे आंखों से इशारा करती कमरे में दाखिल हुई। मैंने कमरे में दाखिल होकर सामने देखा तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। सामने 10-11 साल की उम्र के नहायत खूबसूरत 3 लड़के बैठे थे। मैंने उनकी हालत देखी तो चकरा गया। इससे पहले कि मैं पलटकर कमरे से निकलता, अरबी औरतों ने दरवाजे की कुंडी लगा दी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि वो मुझे किस काम के लिए लाई थीं। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो मुझे काम बताने लगी जिसे सुनकर मैं कांप गया। मैं मर कर भी ऐसा करने का नहीं सोच सकता था। मैं तो कुछ और समझ कर आया था। वो बोली, अब तुम वापस नहीं जा सकते। तुमने हमसे वादा किया है और हम भी अब मजीद किसी मर्द को तलाश करने की हिम्मत नहीं रखते। मैंने घबरा कर उन लड़कों को देखा। वो नहायत खूबसूरत थे और सहमे हुए से मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में खौफ नजर आ रहा था। मैंने उन औरतों से कहा, ये बच्चे कौन हैं? तो उनमें से एक इत्मीनान से बोली, ये हमारे बेटे हैं और हमें अपने इन बेटों के लिए ही एक मर्द चाहिए था। उनकी बात पर मैं दांत कचकचा कर रह गया। मैंने उनसे कहा, तुम कैसी माएँ हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने ही बेटों के लिए। अभी मैं इतना ही बोला था कि वो औरतें चीख उठी और मुझसे बोली, तुम मुफ्त में ये काम नहीं कर रहे, तुम्हें इसका पैसा मिलेगा। तुम भी जरूरतमंद हो, इसलिए तुम्हारा मसला नहीं कि हम जैसी भी हैं। हमें शर्म दिलाना बंद करो और जो कहा है वो करो। मैं अफसोस से उन तीनों को देख रहा था। मैंने उन लड़कों को देखा तो मेरा दिल रेजा रेजा हो गया। वो इतने खूबसूरत थे कि उन पर हसीन लड़कियों का गुमान हो रहा था, मगर उनकी हालत बहुत खराब थी। ये वाकई दिल गुर्दे का काम था। उन औरतों ने ठीक बात की थी कि कमजोर मर्द ऐसा कभी नहीं कर सकता, मगर उन्होंने ये गलत समझा था कि मैं कोई जीदार या मजबूत मर्द हूं। उन बच्चों को देखकर तो मैं भी कांप गया था, लेकिन मुझे पैसों की खातिर सब करना पड़ा। उस रात कमरे में बच्चों की चीखें गूंजती रहीं और वो तीनों माएं जालिम और बेहिस बनी दरवाजे पर खड़ी तमाशा देख रही थी। उन्हें तो एहसास हुआ या नहीं, मगर वो रात मेरी जिंदगी बदल गई थी। मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि मैं तो बहुत अच्छे हाल में जी रहा था। मुझे माँ का प्यार मिला था। घर वालों के साथ मैंने अच्छी जिंदगी गुजारी थी। सिर्फ बेरोजगारी थी जो यहाँ आकर मिली थी। और उसके बाद भी मुझे अब समझ आ गई थी कि हर इंसान का अल्लाह ने हर जगह पर रिस्क नहीं रखा होता। शायद मेरा रिस्क दुबई में नहीं था, मगर अब जो काम उन अरबी औरतों ने मुझे दिया था, पैसों की खातिर मुझे कबूल करना पड़ा था। पहले तो मैं ये काम पैसे की खातिर ही कबूल किया था और पहले रोज मेरी हिम्मत भी नहीं बढ़ रही थी, मगर जूं जूं दिन गुजरते गए मैं इस काम में दिलचस्पी लेने लगा और पूरे दिल से अपनी जिम्मेदारी पूरी करने लगा। वो अरबी औरतें भी मुझसे मुतमईन होने लगी और मुझे हर रात का
2000 درہم دینے لگیں، مگر مجھے ان کی بے حسی پر اکثر غصہ آتا تھا۔ مجھے وہ لڑکے اچھے لگنے لگے تھے۔ ان کی آنکھوں کا سہما ہوا سا تاثر مجھے بہت بے چین کر دیتا تھا۔ میں نے ان بچوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی کوشش کی، مگر وہ مجھ سے دور ہونے لگے اور مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ میں جانتا تھا کہ ان کی نفرت کی وجہ کیا ہے، مگر میں مجبور تھا۔ ایک ماں کے اندر جہاں میں نے ایک بھاری رقم اپنے گھر والوں کو بھیجی تھی، وہیں نربی عورتوں کا بھی دل جیت لیا تھا۔ ایک روز میں صبح جاگا تو میں نے گھر میں حیران کن منظر دیکھا۔ اس تاریک کمرے میں اکیلے پڑے بچے اب باہر اپنی ماؤں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی حالت بہت بہتر ہو چکی تھی اور یہ میری انتھک محنت کی وجہ سے ہوا تھا۔ حالانکہ 1 ماہ پہلے جب میں پہلی بار کمرے میں داخل ہوا تھا تو ان لڑکوں کی حالت بہت خراب تھی۔ ان کے پورے جسموں پر پیپ زدہ دانے نکلے ہوئے تھے اور ان کا پورا جسم اتنا بھرا ہوا تھا کہ ان کے تن پر کپڑا تک نہیں تھا۔ ان عورتوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے بیٹوں کو کسی وبا کی وجہ سے وہ دانے نکلے تھے اور لاپرواہی کی وجہ سے بگڑتے چلے گئے۔ انہوں نے 100 دوائیں کیں مگر ٹھیک نہیں ہوئے۔ وہ چھوت کی بیماری تھی، جو ہاتھ لگاتا ان کو بھی وہی دانے نکل آتے۔ ان عورتوں نے کہا کہ ہم نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو ہمیں بھی دانے نکلنے لگے، مگر ہم نے فوری اپنا علاج کر کے خود کو اس وبا سے بچایا اور اپنے بیٹوں کو کمرے میں بند کر دیا۔ مجھے ان کی بے حسی پر بہت غصہ آیا تھا۔ اس روز بھی مجھے کمرے میں لے جاتے ہوئے ان عورتوں نے اپنے چہرے لپیٹ لیے تھے۔ نہ جانے وہ کیسی مائیں تھیں جو اپنے بچوں کو یوں گل سڑ کر مرتے ہوئے دیکھ رہی تھیں، مگر ان کے قریب جانے سے پرہیز کر رہی تھیں کہ کہیں انہیں وہ بیماری نہ لگ جائے۔ میں نے انہیں شرم دلانے کی کوشش کی کہ مائیں تو اپنے بچوں کی ہر تکلیف کو خود پر لے لیتی ہیں۔ وہ کیسی مائیں ہیں جو اپنے ہی بچوں کو یوں لاوارث پھینکتے ہوئے ہیں؟ مگر وہ میری باتوں پر بھڑک اٹھی تھی۔ ہمارے درمیان بہت تلخ کلامی ہوئی تھی، مگر بعد میں عورتوں نے روتے ہوئے مجھ سے کہا، اگر ہم اپنے بچوں کی خدمت میں ہی لگ جائیں گی تو کمائیں گی کیسے اور انہیں کھلائیں گے کیسے؟ ان کے قریب جا کر ان کی خدمت کرنے کا مطلب یہی تھا کہ ہمیں بھی وہ وبا لگ جائے اور ہم سب اسی خاموشی سے مر جائیں۔ وہ تینوں دوستیں تھیں اور ان میں سے 2 بیوہ تھیں اور ایک طلاق یافتہ۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری شادی ایک ساتھ ہوئی تھی اور جن مردوں کے ساتھ ان کی شادی ہوئی وہ تینوں بھائی تھے، مگر قسمت کی ستم ظریفی کہ 2 بھائیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گئے، اور ایک نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ تم تینوں منحوس عورتیں ہو، تمہاری وجہ سے میرے بھائی مر گئے ہیں۔ وہ تینوں اپنے بیٹوں سمیت الگ گھر میں آ گئیں۔ تینوں نوکری کرتی تھی، مگر پھر ایک وبا کے سلسلے میں ان کے بیٹے بیمار ہونے لگ گئے۔ وہ ڈاکٹروں کے پاس بھاگیں مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ بچوں کے زخموں کی پیپ روزانہ صاف کی جائے اور انہیں صاف جگہ پر رکھا جائے تو وہ بہتر ہو سکتے ہیں، مگر ایسا کرنے کے لیے ان کے پاس جانا ضروری تھا اور وہ یہی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بولی کہ ہم پیسوں سے بہت سے کئی مرد لے کر آئیں تاکہ وہ ہمارے بیٹوں کا خیال رکھیں اور ان کو صاف رکھ کر وبا سے بچا لیں، مگر جو بھی آتا وہ ان کی حالت دیکھ کر ابکائیاں کرتا یہاں سے چلا جاتا۔ وہ بہت مجبور ہو گئی تھی۔ پھر انہیں میں ملا۔ جب میں نے اپنی مجبوری بتائی کہ میں بے روزگار ہوں اور بھوکا بھی ہوں تو انہیں یقین ہو گیا کہ میں پیسوں کی خاطر ان کا کام ضرور کروں گا۔ ان کی سوچ بالکل ٹھیک ہی تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ جب پہلی بار میں نے ان بچوں کی حالت دیکھی تھی تو مجھے بھی ابکائی آئی تھی اور خوف محسوس ہوا تھا،
میں وہ سب نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے ڈر تھا کہ ان بچوں کی وجہ سے میں اس بیماری کا شکار ہو کر مر جاؤں گا۔ پہلے روز میں نے نہایت مجبوری میں ان بچوں کے زخم صاف کیے تھے اور ان کے پورے وجود اتنے خراب ہو رہے تھے کہ زخم صاف کرنے پر درد اور اذیت سے وہ بچے بری طرح چیختے رہے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ اگلے روز معذرت کر کے چلا جاؤں گا، مگر جب ان بچوں کے زخم صاف کر کے میں نے ان کے بستروں پر صاف چادریں بچھا کر انہیں سلایا تو وہ سکون سے سو گئے۔ ان عورتوں نے مجھے بتایا کہ یہ آج پہلی بار اتنے سکون سے سوئے ہیں، ورنہ یہ بستر پر لیٹتے تھے کہ ان کے دانوں سے پیپ آنے لگتی تھی اور یہ اذیت سے چیخنے لگتے تھے۔ مجھے ان بچوں پر ترس آنے لگا اور میرا دل چاہا کہ میں ان کا خیال رکھوں اور انہیں زندگی کی طرف لاؤں، کیونکہ وہ اپنی زندگی کی خوشیوں سے محروم ہو چکے تھے۔ اس کے بعد میں نے دل سے ان بچوں کا خیال رکھا۔ میری روزانہ ان کے زخموں کی صفائی کرنے سے ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اس پر وہ مجھ سے بری طرح چڑھنے لگے اور نفرت کرنے لگے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مجھ سے دور بھاگنے لگتے تھے، مگر میں جانتا تھا کہ یہ سب ان کے فائدے کے لیے تھا۔ ایک روز وہ ضرور ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں روزانہ خود کو بہت اچھی طرح سے پیک کر کے جاتا تھا اور میں نے خیال رکھا تھا کہ ان کی بیماری مجھے نہ لگ جائے۔ میں اپنا چہرہ بھی ڈھانپ کر جاتا اور ہاتھوں پر بھی موٹے دستانے چڑھا لیتا تھا۔ میری انتھک محنت کی وجہ سے 1 ماہ بعد وہ بچے اس قابل ہو چکے تھے کہ آج اپنے گھر میں ماؤں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی مائیں بہت خوش ہو رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو میرا شکریہ ادا کرنے لگیں اور بولی کہ ہم نے امید کھو دی تھی۔ ہمیں لگنے لگا تھا کہ ہمارے بچے اسی اذیت میں گل سڑ کر مر جائیں گے اور ہم ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پائیں گے، مگر تم محنت کر کے ہمارے بیٹوں کو پھر سے زندگی کی طرف لے آئے۔ وہ بولی ہمارا تمہارے بارے میں صحیح خیال تھا، تم واقعی مضبوط مرد ہو۔ وہ میری شکر گزار تھیں، مجھے اپنے گھر پر پناہ بھی دے دی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ یہاں میرا کام پورا ہو گیا ہے اور اب مجھے جانا چاہیے، مگر تب ایک روز ان عربی عورتوں نے مجھے ایک ایسا کام کہہ دیا جسے سن کر مجھے لگا میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں حواس کھونے لگا تھا۔ وہ عورتیں میری دیوانی ہو چکی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں ان کے ساتھ رہوں۔ اس کے بدلے وہ تینوں ہی مجھے اپنا آپ دینے کو تیار تھیں۔ ایسا انہوں نے تب کہا جب میں نے واپس جانے کی بات کی۔ وہ اکیلی عورتیں میرے سہارے اور میرے ساتھ کی بری طرح عادی ہو چکی تھیں۔ دراصل وہ بچے مجھ سے مانوس ہو چکے تھے اور میرے گرد چکراتے رہتے تھے، مگر بچے اب ٹھیک ہو چکے تھے۔ ان کے جسم پر بہت معمولی سے زخم باقی رہ گئے تھے جو ان کی اپنی مائیں بھی ٹھیک کر سکتی تھیں، مگر میرا مسئلہ جوں کا توں تھا۔ میں ان کے گھر پر بوجھ بن کر پڑے رہنے کے بجائے باہر نکل کر پھر سے کام کی تلاش کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا اگر مجھے مزید کچھ دن کام نہ ملا تو میں واپس پاکستان چلا جاؤں گا، وہیں جا کر محنت مزدوری کروں گا۔ میں نے سبق لے لیا تھا کہ ضروری نہیں سعودیہ یا دبئی جانے پر ہی بندے کی قسمت کھل جائے۔ جب میں نے اپنا سامان باندھ کر جانے کی تیاری شروع کی تو وہ تینوں عورتیں گھبرا گئیں اور مجھے روکنے کی کوشش کرنے لگیں۔ تب میں نے انہیں اپنا مسئلہ بتایا اور کہا کہ میرا گھر بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو پیسہ نہ بھیج سکا تو ان کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اگر مجھے کام نہ ملا تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ میری بات سن کر ان عورتوں کے رنگ اڑ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری عادی ہو چکی ہیں۔ میرے بغیر ان کا گزارا نہیں تھا۔ ان کے بچے بھی
میرے جانے کا سن کر گھبرا گئے اور وہ تینوں لڑکے مجھے روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے اپنی مجبوری ظاہر کی اور ان سے معذرت کی تو اچانک ان عورتوں کی بات مجھے زوردار جھٹکا لگا گئی تھی۔ میں ہکا بکا سا ان عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بار پھر انہوں نے مجھ سے عجیب مطالبہ کر دیا تھا، مگر اس بار مطالبہ مختلف نوعیت کا تھا۔ ان میں سے ایک عورت بولی کہ تم یہاں رہو گے تو ہم تمہیں پیسہ دیں گے۔ میں پچھلی بار جس لالچ کی وجہ سے یہاں آیا تھا، اس بار وہی لالچ پوری ہو رہی تھی۔ مجھے ایک ساتھ وہ 3 عورتیں مل رہی تھیں۔ وہ تینوں میرے جواب کی منتظر تھیں، جبکہ میں حیرت سے گنگ کھڑا ہوا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ عورتیں ہر حال میں مجھے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھیں۔ پہلے انہوں نے مجھ سے اپنے بیٹوں کی خدمت کروائی اور اب وہ مجھے اپنے لیے یہاں رکھنا چاہ رہی تھیں۔ تب میں نے گھر والوں سے بات کی۔ میری ماں نے بہت خوشی سے مجھے بتایا کہ تمہاری بڑی بہن کا رشتہ ہو گیا ہے اور وہ لوگ جلدی شادی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں خوش ہو گیا۔ میری بڑی بہن کی عمر بڑی ہوتی جا رہی تھی، مگر غربت اور پریشانی کی وجہ سے اس کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ میری امی نے بتایا کہ میری بہن کے سسرال والوں نے جب یہ سنا کہ لڑکی کا بھائی بیرون ملک رہتا ہے اور اچھا خاصا جہیز دے گا تو انہوں نے رشتہ پکا کر لیا۔ مجھے افسوس ہوا کہ میری بہن کا دیر سے رشتہ ہو رہا تھا، مگر وہ بھی ایسے لالچی لوگوں میں۔ مگر اب ہمارا معاشرہ ایسا ہی لالچی ہو چکا ہے، اس لیے میں نے اعتراض نہیں کیا تھا، مگر اب بہن کی شادی کا خرچہ بھی دینا تھا۔ اس سے میں یہ تو جان چکا تھا کہ واپسی کا راستہ میرے لیے بند ہو گیا ہے۔ دن بدن میرے گھر والوں کے مطالبات بڑھنے لگے تھے۔ میرے پاس اور کوئی حل نہ تھا کہ میں ان عورتوں کی بات مان لیتا۔ ویسے ان عورتوں کی بات ناجائز بھی نہیں تھی۔ ان تینوں عربی عورتوں نے مجھے آفر کی تھی کہ ہم تینوں میں سے تمہارا جس عورت کے ساتھ دل چاہے نکاح کر لو، اگر تم ہم تینوں سے بھی کرنا چاہو تب بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بس ان کی شرط یہ تھی کہ ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ اور ہمارے بچوں کا سہارا بن جاؤ۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم ہمارے بیٹوں کا خیال رکھنا اور گھر پر ہمارا محافظ بن کر رہنا ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہوگا۔ باقی بات رہی تمہارے روزگار کی، تو ہمیں تینوں عورتوں کی 4 سے 5 دکانیں ہیں تو ہم نے کرائے پر چڑھا رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک دکان تم سنبھال لینا اور اس میں اپنا پرفیوم کا کاروبار شروع کر لینا، اور کاروبار کے لیے جتنی رقم درکار ہوگی وہ ہم تینوں مل کر تجھے دیں گے۔ ہم تینوں کے پاس اتنا سونا بھی موجود ہے کہ اگر ہم اس کا چھوٹا سا حصہ بھی بیچ دیں تو بآسانی تمہارا کاروبار بھی بن جائے گا اور تم کچھ مہینوں تک سونے کی باقی بچنے والی رقم کو بطور تنخواہ گھر بھی بیچ سکو گے، اور تب تک تمہارا کاروبار بھی چل جائے گا۔ پھر تم ہم میں سے باقی 2 عورتوں کا اچھی جگہ رشتہ کروانے میں بھی ہماری مدد کرنا، کیونکہ ہمارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور ایک عورت خود اپنا رشتہ ڈھونڈتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ ویسے بھی مردوں کے لیے عورتوں کو بے وقوف بنانا مشکل کام نہیں ہوتا۔ ان تینوں کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ میرے لیے یہ بہت فائدہ مند سودا تھا۔ میں من چاہی بیوی مل رہی تھی اور ساتھ ہی اپنا کاروبار کرنے کا بھی میں مدد بھی مل رہی تھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میری تو جیسے قسمت ہی کھل گئی تھی۔ لہٰذا میں نے ان عورتوں کا مطالبہ مان لیا اور ان تینوں میں سے سب سے خوبصورت عورت سے نکاح کر لیا۔ اب میں اپنی حسین اور فرما بردار بیوی کے ساتھ پرامن زندگی گزار رہا ہوں، اور ان عورتوں کے 3 بیٹے بھی میرے زیر سایہ ہی رہتے ہیں، اور میں ان کو اپنے بیٹوں کی طرح پیار کرتا ہوں اور ان کا خیال رکھتا ہوں۔ یعنی اگر یوں کہا جائے کہ وہ میرے 3 پیارے بیٹے ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔
और अब मैं इन औरतों की मदद से अपने घर वालों को महाना रकम भी भेज रहा हूँ और अपने परफ्यूम के कारोबार पर भी खूब दिल लगाकर मेहनत कर रहा हूँ। सच ही कहते हैं कि नीयत साफ हो तो अल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर आपका हाथ थामता है। मैंने बीमार बच्चों का ख्याल रखा तो मेरी इस नेकी का अल्लाह ने मुझे मेरी सोच से भी बढ़कर उसका सिला दिया था। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे का मुश्किल घड़ी में एहसास करने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।